اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد جلفر. عزاداران امام پنجتن سینٹر کی 27 رمضان کی مجلس افطار سے پہلے کی ہے. بہت فرق پڑتا ہے افطار کے بعد اور افطار سے پہلے کی مجلس میں. تو بہرحال افطار سے پہلی والی مجلس ہے. مولا آپ سب کے روزوں کو قبول کرے انشاءاللہ اور دعاؤں کو قبول کرے اور آئندہ سال صحت کے ساتھ روزے رکھے انشاءاللہ. اور جو وعدہ کیا ہے رمضان میں کہ یہ نہیں کریں گے اللہ وہ چھوڑا دے. آپ دیکھو آمین کم ہوا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. 27 رجب تک پہنچ گئے, 28 29 2 دن باقی رہ گئے. اللہ وہ بھی صحت اور ہیلتھ کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ توفیق کے ساتھ عطا کرے انشاءاللہ. اس لیے کہ اب یہ چلا جائے گا پھر ہم نارمل روٹین میں آ جائیں گے. اور یہ دعا جو میں بار بار پڑھ رہا اس کو اپنے ذہن میں رکھو, دہراتے رہو. چلتے پھرتے بھی دہرا سکتے آپ, پوری نہیں پڑھ سکتے, خالی اتنا تو بول سکتے نا الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یہ اگر ذہن میں رہا, بیک آف یور مائنڈ یہ رہا کہ گناہ بھی معاف ہو اور اس عذاب سے بھی ہم بچ جائیں. دیکھیے آخری حصے تک یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا کہ آپ آخری حصے تک یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ ایک ایسی چیز ہے گناہ کہ سب کو پتہ ہے گناہ ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ میں کرتا ہوں, لیکن ذہن میں رہتا ہی نہیں کہ کون سا گناہ کرتے. شیطان کیا کرتا پتہ ہے, جب انسان گناہ کرتا تو تمہارے گناہوں کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتا ذہن پہ کہ تم کو یاد ہی نہیں رہے, یاد ہی نہیں رہے. اگر یاد رہیں گے تو آپ استغفار کریں گے, یاد رہیں گے تو آپ معافی مانگیں گے. یاد ہی نہیں ہے کون سے گناہ کیے. عرفے کے دن میدان عرفہ میں جب آپ اعمال کرتے تو ایک لمحہ ایسا آتا کہ وہاں پہ جس قافلے میں بھی گئے آپ مولم وہاں بولتے کہ بھائی اپنے گناہوں کو یاد کرو اور آج معافی مانگ لو. تو اب یقین کرے ایک بندہ پیپر لے کے بیٹھا ہوا ہے, خاموش بیٹھا ہوا ہے, بولتا کہ مولانا کوئی چیز یاد ہی نہیں آتی, میں نے کیا ہی کیا. شیطان یاد رکھنے ہی نہیں دیتا آپ کو گناہ. کوئی گناہ کرو, چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے, بولتا نہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے, یہ تو صغیرہ ہے. صغیرہ مسلسل کرتے رہے تو وہ کبیرہ بن جاتا. تو کسی گناہ کو یا کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو, اور جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن پہ ہمیشہ رہتے. کوئی اچھا کام کرو آپ کے ذہن میں رہیں گے. 10 سال پہلے آپ نے وہ کیا تھا, اس کے ساتھ ایسا کیا تھا, اس کے ساتھ ایسا کیا. جبکہ حکم یہ ہے کہ جتنی نیکیاں کرو, جتنے اچھے کام کرو, بھول جاؤ, جسٹ فارگیٹ اٹ. یاد کیا رکھو, گناہ کو یاد رکھو. اس لیے کہ گناہ یاد رہیں گے تمہارے اعمال صحیح ہوتے جائیں گے, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, تم معافی مانگتے رہو گے. اگر انسان معافی نہیں مانگتا, سوری نہیں بولتا, دن بھر میں عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یا الفو بولو, یا الغوث الغوث 70 ٹائمز بولے. بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد 70 ٹائمز بولے الغوث 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 یا افو, کچھ بھی, یا انگلش میں بولو اللہ I'm سوری سوری سوری. تو اللہ کیا کرتا ہے پتہ ہے, دن بھر کے 700 گناہ معاف کر دیتا. آپ نے سن لیا یار, 700 تمہارے گناہ معاف ہو جاتے. آپ سوچو کہ اگر میرے 700 گناہ روز معاف ہوتے گئے تو کیا حشر ہوگا, میں یہ اسٹیج پہ آ جاؤں گا.
لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ہے 700 میں نے کیے کب، 700 میں نے کیے کب. اگر یہ رہتا نا تو مولا کبھی دعائے کمیل میں یہ نہیں بولتے میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام علی کا یہ جملہ ہمارے شعور کو بیدار کر رہا کہ علی کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو علی سے چھپی ہوئی ہے. ہر چیز میرے مولا کے سامنے، زمین اور آسمان میرے مولا کے سامنے، عالمین میرے مولا کے سامنے. لیکن اس کے بعد مولا نے اپنے لیے نہیں بولا، ہمارے لیے بولا کہ تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ تمہارے کوئی ایسے گناہ بھی ہے جس کا علم تم کو نہیں ہے، اور وہی گناہ ہم کو لاسٹ مومنٹ پہ پھنسا دیں گے. وہی گناہ ہمارے آخری مومنٹ پہ جب روح نکلے گی تو ہم پھنس جائیں گے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ. انسان بولے گا اچھا یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اللہ کا رسول کی ایک عجیب طریقے سے سرکار نے جو ہے مثال دی گناہوں کی، چھوٹے گناہ. غور سے سنیے، اس لیے کہ وقت کم ہے، غور سے سنیے. سرکار سفر پہ جا رہے تھے مدینہ منورہ سے. اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو ہم کو. سفر پہ جا رہے تھے، 100 150 جتنے بھی مسلمان تھے ساتھ تھے. اچھا پرانے زمانے میں جب سفر پر کوئی جاتا تو کھانا وانا بنا کے لے کے نہیں جاتا تھا، ککس ہوتے تھے نیچرلی، اس لیے کہ 8 دن 10 دن کا سفر ہے تو ککس ساتھ ہوتے تھے، راستہ بتانے والے ساتھ ہوتے تھے، یہ بتانے والے ساتھ ہوتے تھے کہ پانی کا ملیں گا آگے. سب سے بڑے ایشوز یہ ہے. تو غور سے سنیے، سرکار سفر پہ جا رہے، گناہ کی بات کر رہا ہوں، سفر پہ جا رہے. ایک سٹیج ایسا آیا کہ جو لوگ ساتھ تھے، جو گائیڈ اپنی زبان میں بولیں گائیڈ، آئیے جو گائیڈ تھے راستہ بتا رہے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آگے راستہ اچھا نہیں ہے اور سایہ نہیں ملے گا، مغرب قریب ہے، ایسا کریں ہم یہیں رک جائیں رات میں، اس لیے کہ رات میں تو سفر کرنا نہیں ہے، ہم یہیں رک جائیں اور پھر صبح میں سفر کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں چلو چلو. پھر ایک سٹیج پہ جا کے کہا دیکھیے آگے بہت کم ہے، آپ یہیں رک جاؤ. سرکار نے کہا نہیں چلو. ایک ایسے سٹیج پہ لے جا کے اللہ کے رسول نے روک دیا قافلے کو کہ جہاں کوئی سایہ زیادہ نہیں تھا. یہ گائیڈز نے آگے کہا ہم نے کہا تھا آپ سے، اب یہاں لکڑیاں بھی نہیں ملیں گی، کھانا کیسا بنائیں گے. اللہ کا رسول سواری سے اترا، پورے مسلمان کھڑے ہوئے، چاروں طرف دیکھا، دیکھ کے کہا ہر طرف ڈرائی لیوز، سوکھے پتے پڑے ہوئے. پلیز غور سے سنو، سوکھے پتے پڑے ہوئے. ہر آدمی سے کہا جاؤ اور اپنے ہاتھ میں جتنے ہیں آ سکتے لے کر آؤ اور ایک اسپاٹ بتایا یہاں ڈالو. سب لوگ دوڑتے ہوئے گئے، جا کے انہوں نے پتوں کو جتنا لا سکتے تھے لایا، لا کے ایک جگہ پہ ڈالنے لگے. ڈالتے 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 وہاں پہ ایک راک، پورا چھوٹا سا پہاڑ تیار ہو گیا پتوں کا. اللہ کا رسول پلٹا مسلمانوں کی طرف، پلٹ کے کہا سنو ابھی کچھ نہیں تھا یہاں پہ، یہ چھوٹے چھوٹے پتے یہاں دیکھو اتنا جمع ہو گیا پہاڑ کی طرح. روز محشر تمہارا بھی یہی حال ہوگا. تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے ایک جگہ جمع کیے جائیں گے اور وہ پہاڑ کی طرح ہو جائیں گے. تو بندہ بولے گا پروردگار اتنے گناہ تو میں نے کیے ہی نہیں. تو آواز آئے گی جو تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے نا وہ جمع ہوئے اور جمع ہو کے یہی حاصل ہو گیا. ہر منزل پر حجت کو تمام کیا، ہر منزل پر درس دیا. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو گناہوں سے. یہ ذہن میں لاؤ کہ ہمیشہ یاد رکھیں میلبورن میں آپ ہیں، میں میلبورن پڑھوں، میں جنرل بات کرا برا مت مانو. میلبورن میں آپ ہیں، آپ ہر آدمی کو نیک سمجھو، اپنے آپ کو گناہگار سمجھو. ہم بولتے سارے لوگوں کو ہم گناہگار سمجھتے، اپنے آپ کو مومن سمجھتے. ہم اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے. دوستو سامنے والے تمہارا سگا بھائی بھی اگر ہو، سامنے والے کی نیکیاں تم کو پتہ نہیں ہے، کتنی پوشیدہ نیکیاں ہوں گی، کتنی ہڈن عبادتیں ہوں گی، آپ کو نہیں معلوم. آپ کو اپنی عبادتیں معلوم ہے، آپ کو اپنی نیکیاں معلوم ہے صرف. تو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ مومن اپنے آپ کو مت سمجھو، سامنے والے کو مومن سمجھو. ہر آدمی کو مومن سمجھو سوائے اپنے، اس لیے کہ تم کو معلوم ہے تم گناہگار ہو. تمہارے گناہوں کے شکر ادا کرو، اللہ ستار العیوب ہے. اللہ نے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور ایسا مکمل پردہ ڈالا. میں ممبر سے بول رہا ہوں، میں ہمیشہ بات بولتا ہوں،
کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے نہیں رہ سکتی تھی، بھائی بھائی کے سامنے نہیں رہ سکتا تھا. کیوں اتنے خاموش ہو گئے؟ حقیقت نہیں ہے. میرے گناہ مجھے معلوم ہے، اگر اللہ گناہ کھول دے تو کیا ہوگا؟ سامنے آ جاؤ گے. ایسا ستار ہے، ایسا ستار ہے کہ کسی کو نہیں بتاتا. مجھے واقعہ یاد آیا بڑا مشہور نبی موسیٰ کا. نبی موسیٰ کتنا بڑا نبی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، کلیم اللہ ہے. نبی موسیٰ غور سے سنو کہ اللہ ستار کیسا ہے. روزانہ یا ستاروں کم از کم 18 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. لیکن یہ یاد رکھو، تمہارے گناہوں پہ اس وقت پردہ ڈالے گا جب تم لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو گے. کتنے خاموش سن رہے ہو؟ میں تو مارکیٹ میں ہر آدمی کی بات کر رہا، واٹس ایپ پہ مارکیٹ میں ہر آدمی. صبح اٹھ کے میں تو انتظار کرتا ہوں کہ کسی کی کوئی بات میرے پاس آئے تو میں پھیلا دوں. عذاب ہے یہ گناہ. دن بھر کا تمہاری رحمت اللہ کی رک جائے گی. واٹ آر یو تھنکنگ؟ روزوں میں اگر کرو گے تو روزے گئے تمہارے. کسی مومن کی بات کو تم نے آگے، عورتوں میں بھی بہت ہے، مردوں میں بھی بہت ہے. اپنے آپ کو چیک کرو، چیک کرو. دوستوں میں بار بار بول رہا، رمضان پریکٹس کا مہینہ نہیں ہے، چینج کا مہینہ ہے. اتنا چینج آنا کہ تم خود فیل کرنا کہ میرے میں یہ چینج آیا، دین تم سمجھو تمہارے روزے ایکسپٹ ہوئے. نبی موسیٰ کا واقعہ سنیں کہ اللہ ستار کیسا ہے، گناہوں کو چھپانے والا، پردہ ڈالنے والا. اور کیسا پردہ ڈالتا ہے دیکھیے، بڑا مشہور واقعہ، میں 2-3 منٹ 4 منٹ میں پڑھ دوں گا. نبی موسیٰ کے زمانے میں جہاں آپ تھے ایجپٹ میں، طور پہاڑ، وہ میں نے دیکھا ہے ایجپٹ میں، وہاں پہ ان کی پوری بستی تھی اور ان کے کلمہ پڑھنے والے سبھی تھے. اور ظالم فرعون کا محل آگے تھا. قحط پڑ گیا، زبردست ڈراٹ جس کو بولتے. 2 سال ہو گئے بارش ہی نہیں ہو رہی، لوگ مر رہے، بھوکے مر رہے، پانی نہیں ہے. ساری ان کی امت نبی کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ آپ نبی ہے، آپ اللہ سے بات کرتے اور آپ دعا کریے، آپ اللہ سے پوچھئے کب بھیج رہا ہے رحمت، ہم پریشان ہیں، مر رہے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا، میری طرف دیکھو، ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کہا پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، یہ میری امت ہے، بھوکے مر رہے، تو اپنی رحمت کو برسا دے، اپنی رحمت کو برسا دے. یہ کہنا تھا، اوپر سے آواز آئی. اللہ بات کرتا تھا، اوپر سے آواز آئی. اچھا عجیب بات یہ کہ جب اللہ بات کر رہا اوپر سے، نیچے کوئی نہیں سن رہا، صرف نبی موسیٰ سن رہے. ایسا نہیں تھا کہ پورے لوگ سن رہے اللہ کی آواز، صرف نبی موسیٰ سنتے تھے. موسیٰ نے، اللہ نے کہا موسیٰ یہ جو تمہاری امت ہے نا، اس میں ایک ایسا گناہ گار ہے، اللہ معاف کرے، ایک ایسا گناہ گار ہے جو کھلم کھلا گناہ کر رہا، اس کو احساس ہی نہیں ہے، اس کو کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے، کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے، کھلم کھلا گناہ کر رہا. اس کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک دیا. عزیزو یہ شکر ادا کرو، فرزند زہرا ہمارے درمیان ہے. نبی موسیٰ تھے درمیان ان کے، لیکن عذاب آیا. یہاں پہ شکر ادا کرو کہ امام زمانہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے وجود کی برکت. اللہم صلی علی محمد. ان کے وجود کی وجہ سے یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ نعمتیں. یاد رکھو، اب دعا افتتاح میں بھی پڑھتے یہی بات کہ آپ کا وجود ہے، آپ کی وجود کی وجہ سے یہ رحمتیں ہیں، ورنہ تو ہر چیز ختم ہو جائے. ہوا کیا؟ آواز آئی موسیٰ تمہاری امت میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو مسلسل گناہ کر رہا. پلیز آپ غور سے سنیں، میری طرف دیکھو. تو اب موسیٰ ایسا پلٹ کے پوچھا امت سے کہ یہ بتاؤ گناہ کون کر رہا؟ آپ کو تو معلوم ہے جو گناہ کرتا وہ کبھی نہیں بولتا، آج تک یہ ٹریڈیشن چلتا ہوا آ رہا. سب نے کہا نو 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 نو، ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے. اور لیکن جو ریئل گناہگار تھا وہ تو جانتا تھا.
کہ یہ میں ہوں جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہے. جو اب پلیز غور سے، ریئل جو تھا وہ اپنے دل میں بولنے لگا، گھبرا گیا، زور سے بھی نہیں، زبان سے بھی نہیں، زبان سے بھی نہیں، دل میں، کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، وہ گناہ میں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں، تو جانتا ہوں وہ میں ہوں گناہ گار جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا. کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، آئی پرومس یو، میں تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اب نہیں کروں گا. مجھے نبی کے سامنے اور ان بندوں کے سامنے ذلیل اور رسوا مت کر، میں تجھ سے وعدہ کر رہا کہ میں نہیں کروں گا، میں چھوڑ دوں گا، میں چھوڑ دوں گا، مجھے معاف کر دے. مجھے بس یہ کہنا تھا، انہیں دل میں بولا. 2-3 منٹ جتنی دیر بھی اس کو بولنا تھا اس نے بولا. آسمان پہ ایسا بادل آ گئے، گھنے بادل، اتنی تیز بارش ہوئی. سارے موسیٰ کی امت یہ سمجھ رہی تھی کہ نبی موسیٰ کی دعا ہے جس کا اثر ہے. موسیٰ تو جانتے تھے کہ میری دعا نہیں ہے، یہ کوئی اور بات ہے. زبردست بارش ہو گئی، رحمت آ گئی، سب خوش ہو گئے، بولے واہ موسیٰ نے کمال کر دیا، بارش کروا دی. لیکن موسیٰ جانتے تھے یہ سیدھا طور پہ گئے، پہاڑ پر جہاں سے وہ اللہ سے بات کرتے تھے. اور جا کے آپ کو پتہ ہے جب نبی موسیٰ طور پہ جا کے بات کرتے تھے تو اسٹارٹ کیسا کرتے تھے؟ ایسا ڈائریکٹ نہیں کرتے تھے. اللہ کو پکارتے کیسا تھے؟ دیکھو، کہتے تھے کہ اے ایمان، صاحب ایمان کے پروردگار، اے صاحب تقوی کے پروردگار. تو جب صاحب تقوی، ایمان، عبادت گزاروں کے پروردگار، تو ایک دفعہ آواز آتی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر. موسیٰ نیچے سے کہتے ہیں یا عبادت گزاروں کے پروردگار، تو اوپر سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. آج موسیٰ نے ایک عجیب بات کی. موسیٰ نے کہا کہ اے گناہگاروں کے پروردگار، اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، 3 دفعہ. موسیٰ جیسا نبی چونکا، کہا کہ جب میں تجھے عبادت گزاروں کا کہتا ہے تو 1 دفعہ جواب دیتا ہے، میں جب کہتا ہے صاحب تقوی تو 1 دفعہ جواب دیتا ہے، جب میں کہتا ہوں نیکی کرنے والوں کے 1 دفعہ جواب، جب میں نے کہا گناہگاروں کے پروردگار تو نے 3 دفعہ جواب دیا. ریزن کیا ہے؟ کہا کہ جب کوئی عبادت گزار میرے پاس آ کے پکارتا ہے مجھے، اس لیے میں 1 دفعہ دیتا کہ اس کے اور میرے درمیان عبادت اس کا سہارا ہے. جو نیک ہے، نیکیاں جو کر کے آئے ہیں ان کو ایک سہارا ہے، اور جو تقوی والے، تقوی ان کا سہارا ہے. گناہگار جب آتا اس کے پاس تو کچھ نہیں رہتا، اگر میں سہارا نہ دوں تو کون دے؟ کیا سن رہے ہیں؟ روزہ بہت لگ رہا، اس کے کرم کا اندازہ لگا. اب سنو ستار کیا ہے. موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، اب سنیے، اب بارش کی ہوئی، اب سنیے. موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو نے کہا کہ ایک گناہگار ہے جس کی وجہ سے تو نے اپنی رحمت کو روک لیا، پھر فوراً برسا دیا، فوراً نازل کر دیا اپنی رحمت کا. کیا ریزن ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی موسیٰ جو گناہگار تھا نا اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے معاف کر کے بارش بھیج دی. اس نے معافی مانگی تو میں نے رحمت کو نازل کر دیا. موسیٰ نے کہا ویری گڈ، بہت اچھا کیا، نازل کیا، لیکن مجھے تو بتا وہ کون ہے. اب اصل بات ہے، یہ میرا آج کی 27ویں رمضان کی مجلس کا مکمل میسیج ہے کہ مجھے تو بچا، لیٹ می نو. انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا. کہ مجھے تو بتا. آواز آئی نو، میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. موسیٰ نے کہا کہ پروردگار وہ میرا امتی ہے. کہا ٹھیک ہے. جبکہ دوستو اب جملہ غور سے سنو، جبکہ پروردگار کو، اللہ کو، خالق کائنات کو، رب العالمین کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں موسیٰ کو بولوں گا بھی تو موسیٰ مارکیٹ میں جا کے اس کا نام نہیں بولیں گے، اس لیے کہ نبی ہے، اولی العزم پیغمبر ہے، عصمت ہے، کبھی نہیں بولیں گے. اللہ جانتا ہے کہ اگر میں نام بتا بھی دوں تو وہ جا کے مارکیٹ میں نہیں بولیں گے، اپنے امتی لوگوں کو نہیں بولیں گے کہ دیکھو اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا. اس کے بعد موسیٰ نے کہا
کہ پروردگار مجھے تو بتا، میں تے اس کا میری امت کا ہے. آواز آئی موسیٰ کیوں اصرار کر رہے؟ ارے جب گناہ کیا تھا نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی. کیا سن رہے یار؟ روزانہ یا ستاروں پڑھو. یہ واقعہ میں کوئی سٹوری نہیں سنایا. اب ہم اپنے آپ کو چیک کرنا کہ ہم کتنا ہم لوگوں کے سامنے لوگوں کی باتوں کو کر. کوئی فائدہ نہیں ہے عبادت کا. ڈرو اللہ سے. رمضان خلصنا من النار یا رب، یہ عذاب آ جائے گا. کیا آپ سوچیں گے بھی نہیں؟ تو پلیز آج کے مجلس کا مکمل میسج تھا کہ روزوں کو بچانا ہے، روزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ صبح سے شام تک بھوکے رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میں اللہ کی اطاعت میں نہ رہوں. اگر اللہ کی اطاعت میں رہوں تو روزہ روزہ ہے، اللہ کی بات سنوں تو روزہ روزہ ہے. کچھ نہیں کر رہا اپنے روٹین لائف. اب آپ کو عید کے بعد ہم سب کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس کتنا چینج آیا، کتنا تقویٰ آیا. یہ نہیں کہ رمضان گزر گیا تھینک یو ویری مچ اب ہم اپنی نارمل لائف میں آ گئے. کبھی نہیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے روزوں کا. اتنی محنت کر رہے آپ، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ، اس کے بعد بھی اگر کچھ ہم کو ملا نہیں تو فائدہ کیا؟ میں بار بار یہ بول رہا عید کی نماز میں عید ہی لینا، آپ عید ہی لینا اللہ سے کہ پورا آئندہ سال 11 منتھس آپ کے اوپر رحمت ہی رحمت رہے. عزیزو، جس کے اوپر رحمت رہتی ہے نا اس کے ہر ایشوز دور ہو جاتے. صرف یہ چیک کرو کہ پہلی رمضان سے اب تک کتنی دعائیں تمہاری قبول ہوئی، کتنے تم کو انعامات ملے. ایک بھی اگر دعا رمضان میں قبول نہ ہو تو پھر رمضان کی برکتیں. شب قدر جیسی رات گزر گئی، اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. ہماری عبادتوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی رانگ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس سے رحمت نہیں آ رہی. ورنہ یہ رات گزر گئی، 3 راتوں میں اعمال کے بعد خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں بول رہا، میں تو ایک جنرل بات کر رہا، لاکھ بار خدا نہ خواستہ کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی، کوئی ایک دعا بھی نہیں، آپ نے اتنی مانگی، خود چیک کر لو، بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی بھی موقع ہے، 2 دن ہے رمضان کی راتیں. میں کوئی کنفرم نہیں کر رہا کہ ہفتے کو عید ہو جائیں گی، میں بول رہا آپ کو جمعہ ہفتہ ابھی 2 دن ہے نا، جمعرات جمعہ کل. تو ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے پکارو پکارو پکارو، واسطے دے کے بولو. کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس معصوم کا واسطہ کیسے دینا، کس دعا کے لیے کس معصوم کا واسطہ دینا. یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کہ کیسے تم دعا مانگو اور کیسے تمہاری دوستوں میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں باہر کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہو، دوسروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس 14 ہے. 14 معصومین کا واسطہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا. اگر نہیں ہو رہے تو اٹ مینس ہم پاس وہ خلوص یا ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے. جب گناہ زیادہ ہوتے، بس آخری بات سن لو، مولا کے پاس مولا بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آئے، سب بیٹھ کے سوالات کرے. ایک شخص آیا، آ کے کہا مولا میں آج کل بہت پریشان ہوں، آپ دعا کریں. امام نے کہا استغفار کر، سوری بول اللہ کو. وہ اٹھ کے چلا گیا. پھر دوسرا آیا، کہا بیماریاں چل رہے. مولا نے سیم آنسر کیا، استغفار کر. پھر آیا، مولا میں تو میرا کاروبار ڈاؤن ہو گیا، بزنس ختم ہو جا رہا، رزق رک گیا. امام نے کہا استغفار کر. ایک آیا کہ فیملی پرابلمس ہے، امام نے کہا استغفار کر. تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا ہر چیز کے لیے آپ استغفار بول رہے ہیں، کیا ریزن ہے؟ سوری بول رہے کہ اللہ سے سوری کر. امام نے کہا تم کو کیا معلوم ہے استغفار کیا ہے؟ جب تک اس کی ہمارے گناہ، مولا نے ہمارے نہیں کہا جب تک گناہ معاف نہیں ہوئے رحمت نہیں آتی. اس لیے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو یہاں پہ ایک لیر آ جاتی سر کے اوپر.
چلتے رہتا چلتے رہتا چلتے. اور جب تم معافی مانگو گے تو وہ پردہ ہٹے گا, رحمت خدا نیچے آئے گی. اسی لیے آپ سارے معصومین کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھو. ہر معصوم نے مولا حسین کی دعائیں روز عرفہ اٹھا لیں. جتنی دعائیں ہیں معصومین کی, دعائیں کمیل لے لیں, دعائیں مشروع لے لیں, ہر دو اس میں امام نے استغفار کی, جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کے صدقے میں تو ہمارے گناہ معاف ہو رہے. لیکن انہوں نے بتایا دعا ابو حمزہ سمالی لے لو. کل میں نے بولا تھا آپ کو. بس دوستو وقت یہاں بڑا محدود ہے, گھڑی دیکھ دیکھ کے پڑھنا پڑ رہا, میرا ٹائم ہو گیا. بہرحال کل اور پرسوں 2 دن ہے, لیکن آرام آرام سے مت آؤ. اب دیکھو ماشاءاللہ سب آ گئے, تھوڑا جلدی آ جاؤ. 2 مجلسیں ہیں بس, اور انشاءاللہ صلوات پڑھ لیں محمد والے. کربلا والوں کا واسطہ اتنا بڑا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ ان کے صدقے میں اللہ ہم کو نیک توفیق دے دے. یہ رمضان ہمارا رحمتوں والا رمضان بن جائے. یہ رمضان سب کے لیے, پوری دنیا میں. اس لیے کہ رمضان کی اگر امپورٹنس معلوم ہو جائے نا تو انسان اس ماہ کو چھوڑے گا نہیں, اس میں ساری وہ عبادتوں کو لے گا. دوستو جب بھی کوئی مشکل آئے, کوئی پریشانی آئے نا, تو کوشش کرو ان بچوں کو یاد کر لو حسین کے, کہ جو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تماچے کھاتے ہوئے گئے. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ تماچے کھاتے ہوئے. آپ سوچو واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ گئے تھے چوتھے امام سے ملنے کے لیے, اور چوتھے امام سے ملاقات ہوئی. ملاقات کر کے اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. ملاقات کے بعد آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ شام غریبہ میں جب خیمے جل گئے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا. حسین کے بچے باہر کیسے آئے, بس یہ سننا تھا. میرا امام تڑپ کے رونے لگا, چہرہ سرخ ہو گیا, آنسو نکل رہے, ہاتھ میں تسبیح ہے. امام نے کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا. راوی کہتا ہے مولا یہ بتاؤ کہ جب خیمے جل گئے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ امام نے کہا میرے ہاتھ میں یہ تسبیح ہے, اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے, آہستہ مت رو, تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے, اسی طرح جب آخری خیمہ جلا حسین کے بچے بکھر گئے. جب سکینہ پہلی مرتبہ باہر آئی تو عزیز و ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی. پھر ظالم اٹھاتا ہے, پھر دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. بچی نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی. شہزادی وہیں کھڑی ہوئی تھی. پھر آگے بڑھ کے دونوں ہاتھوں سے کانوں سے ایسے گوشوارے چھینے کہ سکینہ کا پیراہن خون آلودہ ہو گیا. کبھی ہاتھ کانوں پہ لے کے جاتی, کبھی رخسار پہ, تڑپ تڑپ کے کہتی میرا بابا کہاں چلا گیا, میرا بابا کہاں چلا گیا. ظالم بس ختم کرتی مجلس. ظالم شمن نے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا. ارے جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہوتا. بچی تڑپ کے ماں سے کہتی اماں رباب مجھے بچا لو. ماں تڑپ کے چوتھے امام سے کہتی, امام روتے ہوئے کہتے ہیں شمیر یہ یتیم بچی ہے, ارے اس پر اتنا ظلم نہ کر. الہی سیدی و مولایا